السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو جنگ کی تعلیم دیتے ہوئے اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو اس وقت صبر اور ثبات قدمی کی راہ کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، اے ایمان والو، جب تمہارا آمنا سامنا کسی گروہ سے ہو جائے تو اس وقت ثابت قدمی اختیار کرو، صبر اختیار کرو، واذکروا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثیراً بہت زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر اور صحیح مسلم کتاب الجہاد میں ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بعض دنوں میں جن دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دشمنوں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر تک ان لوگوں کا انتظار کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے سامنا ہونے کی تمنا مت کرو، یعنی کبھی بھی یہ تمنا مت کرو کہ دشمنوں سے سامنا ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإذا لقیتموہم فاصبروا، لیکن جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر فاصبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو، یعنی پہلے تمنا نہیں کرنا ہے کہ دشمنوں سے آمنا سامنا، لیکن جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو اس وقت ثابت قدمی اختیار کرنا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے۔ مطلب یہ کہ دشمنوں سے آمنا سامنا کرنے کی تمنا نہیں کرنا ہے، لیکن جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، جم جانا ہے، منہ موڑ کر کے نہیں بھاگنا ہے، پیٹ پھیڑ کر کے نہیں بھاگنا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی چیز کی تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئة، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو، اور اس کے بعد کہا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، دیکھو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم سامعین کرام، تفسیر ابن ابی حاتم میں کعب الاحبار کی روایت ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ کوئی بھی عمل بہت زیادہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز جہاد کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی، لڑائی کی حالت میں بھی اللہ نے کیا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ راضی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح یابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو۔
اگر آپس میں اختلاف کرو گے فتفشلوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، ہمت ہار بیٹھو گے، وتذهب ريحكم، تمہاری جو وحدت ہوگی، تمہارا جو ایکتا ہوگی، تمہاری جو یونٹی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرُوا، دیکھو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سب جنگ کے حالت کی ہے، لیکن جنگ کے علاوہ بھی یہ جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاگو ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے، اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے کسی جماعت کی اطاعت کرنا، کسی فرد کی اطاعت کرنا، کسی بڑے کی اطاعت کرنا، حتیٰ کہ اپنے نفس کی اطاعت کرنا بھی، اپنی چاہتوں کی اطاعت کرنا بھی یہ شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہوگا، اور خود انسان کے اپنے سماجی اور انفرادی اعتبار سے بھی درست نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف نہ کرو۔ اختلاف نہ کرو کیا مطلب یہ کہ ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی اطاعت ہوگی اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو اختلاف ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو اختلاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر صحابہ کرام کو یہ حکم دیا ہے کہ جب جنگ کا ماحول بن جائے تو اس وقت ثابت قدمی اختیار کرنا، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی جھکے رہنا، اور ایسی حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور دیکھو اختلاف میں نہ پڑنا۔ اگر اختلاف میں پڑو گے تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی اور شکست کا سبب بن جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اختلاف میں اگر کوئی پڑا، جھگڑے میں پڑا، تو ضرور بھی ضرور وہ ذلیل و رسوا ہوگا اور شکست اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرُوا، اور دیکھو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور معاملات میں جس طرح سے صبر کیا اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے حکم پر ثابت قدم رہے، اس کی کوئی مثال نہ تو ان کے زمانے سے پہلے ملتی ہے، نہ ان کے زمانے کے بعد ملتی ہے، اور نہ آج کے بعد ملے گی کبھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 30 سال کے مختصر سے اور اس سے بھی کم مختصر سے عرصے میں دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پہنچا دیا۔ ان لوگوں نے صرف ایک علاقے میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، نہ ان کے زمانے سے پہلے ملتی ہے، ان کے زمانے کے بعد ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا۔ کہیں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جو عمارت تھی اس کے اندر انہوں نے سیندھ نہیں لگنے دیا، کہیں سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو انہوں نے سیندھ نہیں لگنے دیا۔ کبھی بھی کوئی بات ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو وہ لوگ سامنے رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے دوسری قومیں جو اپنے تعداد کے اعتبار سے اور اپنے لشکر کے اعتبار سے مومنوں سے، مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے بہت زیادہ تھے، اور صحابہ کرام ان کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے، لیکن اس کے باوجود 30 سال سے بھی کم عرصے میں ان لوگوں نے دنیا کے بیشتر جگہوں کے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ان لوگوں نے۔ تو یہاں پر ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنگ کے آداب ہم لوگوں کو بتلائے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بھی نصیحت فرمائی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں، جھگڑوں میں نہ پڑیں، وگرنہ ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہم بزدل بن جائیں گے، ہمت ہار بیٹھیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ صبر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ،
ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.